أشهد أن محمدا رسول الله. دیکھیں احمد بھائی وضو کر رہے ہیں. وضو کرنے کے بعد ہم پھر اندر جائیں گے مسجد میں. السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو برانڈ نیو ولاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک بہت زیادہ. اور آج آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلا روزہ ہے، تو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے روزہ رکھا ہے. پھر میں سو گیا تھا نماز پڑھ کے، تو ابھی جا رہا ہوں شاپ پہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ سارے روزے رکھیں گے، اور باقی جس چیز نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ کمنٹ میں لازمی بتایا کہ جس چیز نے رکھا ہے. تو میں نے بھی رکھا ہے، ویسے میرے سارے دوستوں نے بھی رکھا ہے. تو دیکھتے ہیں آج کا دن کیسے گزرتا ہے. تھوڑی دیر پہلے ہی نماز پڑھ کے پھر میں سو گیا تھا. اب اٹھا ہوں، شاپ کی تیاری کی ہے، شاپ پہ چل کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے. باقی چل کے کام کاج جو رہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کیسا دن گزرتا ہے. کیونکہ یار اس دفعہ ماہ رمضان ٹھنڈے میٹھے موسم میں ہے، اور اس دفعہ کسی کا بہانہ بھی نہیں چلنا کہ یار ہم نہیں رکھ سکتے یا یہ ہے وہ ہے. کچھ بھی بہانہ نہیں بن سکتا کسی کا، ٹھیک ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ سردیوں میں اس دفعہ ماہ رمضان ہے، اور نہ ہی کوئی بہانہ بنائے گا کہ یار نہیں سردی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے. یار یہ ہر انسان پہ فرض ہے، ٹھیک ہے. یہ ہر انسان پہ فرض ہے. کوئی بھی مینس کے اس کا بہانہ نہیں کر سکتا کہ یار میں نہیں رکھ سکتا یہ وہ وغیرہ. ہر بندہ ہی رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بس ہمت ہونی چاہیے برداشت کرنے کی، اور صبر ہونا چاہیے. تو باقی بھی میں شاپ پہ جا رہا ہوں، شاپ کے کام کاج بھی رہتے ہیں وہ بھی جا کے پورے کرنے ہیں. تو پھر دیکھتے ہیں آج کا دن کیسا گزرتا ہے، اور پہلا روزہ کیسا گزرتا ہے. ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو ابھی چلتے ہیں شاپ پہ، اور باقی جس نے چینل نہیں سبسکرائب کیا لازمی کر لیتے. شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار ویڈیو. A few inches later. شاپ پہ میں پہنچ چکا ہوں، کام وغیرہ بھی ہم نے کر لیے. اور علی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. علی بھائی کیا حال ہے؟ آج میں مارکیٹ میں آیا ہوں تو بھائی جی مارکیٹ کے سارے حالات ہی بدلے ہوئے ہیں. ہر بندے نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، مولوی بنا ہوا ہے. وہ کاشف کا کام چیک کرو، وہ سامنے اس کا کام چیک کرو، اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے. تو یہ یار بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ چلو ایک مہینہ تو ہے ہمارے لیے کہ جس میں ہم کم و بیش اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ایون کہ کبھی بھی مینس کہ ایسا نہیں چانس بنا کہ مارکیٹ میں ایسی روٹین بنی ہو، لیکن اب سارے حاجی بن گئے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اکیلے ماہ رمضان میں نہیں، اس سے آگے بھی ہمیں ہمیشہ ایسے چلتے رہیں. تو ابھی باقی کام شام کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا سین ہے. نماز کا ٹائم بھی ہوگا ظہر کا، وہ بھی جا کے پڑھیں گے. اور پھر کیا کہتے ہیں کام کاج بھی کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھائیں گے آج کا دن کیسا گزرتا ہے. تو جڑے رہیے آج کی ہماری اس مزیدار اور کھچ ویڈیو کے ساتھ. حافظ صاحب ادھر سے آؤ نا، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ. کیسے ہو؟ خیر ہے بھائی. آج تو حلیہ شلیہ بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے. تو پہلے ایسے نہیں رہ سکتے تم؟ نہیں پہلے بھی ایسے ہی تھے. ہمیں کیا پھر ادھر آ جاؤ نا، ادھر سے تمہارا فیس صحیح نہیں آ رہا. اچھا تو یہ ہاں جی ادھر ادھر ادھر. کوئی سلام نہیں، کوئی دعا نہیں. صبح سے آئے ہو اور کھڑے ہو ایسے کام میں بزی ہیں. ہاں جی تو پھر کیا خیال ہے افطاری ساتھ میں کریں ادھر ہی؟ انشاءاللہ سارے رکھو گے بس ایک آدھا رکھا ہے؟ سارے رکھیں. پکی بات ہے. سوچ لو یہ ولاگ میرے پاس سیو ہو جائے گا، پھر تم کہو گے کہ نہیں یہ وہ. علی یاد رکھنی ہے. اب اس نے کیا بولا ہے؟ اس نے بولا سارے رکھنے ہیں. کون سے سارے روزے رکھنے ہیں نا انشاءاللہ. اور سناؤ تو 20 کیسے دن گزر رہے ہیں، کیسی راتیں گزر رہی ہیں؟ اچھی. چلو اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ کو توفیق دے. 1 hour later. ہم جا رہے ہیں نماز کے لیے. ظہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. احمد بھائی اور کاشف بھائی دونوں ہم جا رہے ہیں. ہمیں روزہ ہے اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں. پھر آپ کو دکھاتے ہیں، وضو شضو کرتے ہیں سب، آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ مسجد میں ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے. یار خالی روزہ رکھنے سے پتہ کیا بات ہے، اب جو روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں نا ان کو چاہیے کہ عبادت کرے. اب یہ نہیں خالی روزہ رکھا اور سو گیا. ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے. بالکل ایسی بات ہے یار. پوری ادا کرنی چاہیے. ہاں جی. تو یہ دیکھیں احمد بھائی وضو کر رہے ہیں. وضو کرنے کے بعد ہم پھر اندر جائیں گے مسجد میں، پھر نماز پڑھیں گے. پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ساری صورت حال. یہ دیکھیں احمد بھائی کیسے ہو؟ صحیح لگ رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے. پھر جماعت کتنے بجے ہوں گی؟ 2 بجے ہوں گی. ابھی ہم مسجد میں پہنچے ہیں. میں نے تو وضو کر لیا، اب کاشف کی باری ہے. کاشف کر رہا ہے کیونکہ نماز کا ٹائم ہوا ہے، ساتھ ساتھ روزہ بھی ہے. اور بالکل محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ روزہ رکھا ہوا ہے کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے نا. وہ سامنے بچے صفائی کر رہے ہیں مسجد کی. تو ابھی نماز پڑھتے ہیں، پھر چلتا ہوں واپس شاپ. عوام سوئی ہوئی ہے ادھر، ابھی نماز کا ٹائم ہوا ہے اور لوگ سوئے ہوئے ہیں. یہ دیکھو یہ بھی ایک بھائی سویا ہوا ہے، یہ بھی کسی کا بستر، اور وہ بھی سوئے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. ماہ رمضان آ گئے، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یہ دیکھ سب آئے یہ بچے نماز پڑھنے کے لیے. بول ہی رہے ہیں، کیا کریں؟ بول نہیں رہے نہیں بول بھائی، وہ آپ سے ڈر کے بیٹھے ہیں. ڈر سے میں توپ لے کے بیٹھا ہوں. پتہ نہیں آپ کیا لے کے بیٹھے ہیں. چل باندھ کر ابھی نماز.
أشهد أن محمدا رسول الله. A few moments later. تو ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب ہم جا رہے ہیں شاپ پہ، اور شاپ پہ جا رہے ہیں. اب ہم نے نماز پڑھ لی ہے ظہر کی، پھر عصر کا ٹائم ہوگا، پھر عصر کی پڑھیں گے، پھر آ جائے گا افطاری کا ٹائم، پھر افطاری ہوگی. جی تو احمد بھائی جا رہے ہو واپس، کیسا لگا پھر مسجد میں آ کے؟ اللہ کے گھر میں تو بہت اچھا ہی ہوتا ہے، کون سا کوئی برا ہوتا ہے. اچھا احمد بھائی، بس یہ ماہ رمضان میں ہم نے نماز پڑھنے کے پورا سال ہی کوشش کریں گے کہ ریگولر شروع کریں. ہاں جی، تو کوشش پہلے لازمی میں کرنی ریگولر ہے، پڑھتا تھا لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا. تو کوشش لازمی کرنی ہے کہ ہم پورا سال ہی مسجد میں جائیں، عبادت کریں اللہ کی. ہم آئے کس لیے؟ عبادت کرنے کے لیے ہی آئے ہیں. تو اب ہم عبادت نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ ادھر ادھر لڑکیوں کو دیکھ کے چلو بھائی یہ چکر میں پڑ گئے، یہ تو غلط کام ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. 3 hours later. زور کی نماز ہم پڑھ کے آئے تھے، اب ہو گیا عصر کا ٹائم، تو اب عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہم، کیونکہ میں آتے ہی کام میں بزی ہو گیا تھا، کاشف بھی بزی ہو گیا تھا، تو ہم نے سوچا یار میری حاجی کی گڈی کھلوتی ہے، کیا حاجی کی گڈی کھلوتی. کوئی مسئلہ نہیں، کام تو ہوتے رہیں گے. تو پھر میں نے کہا چلو چل کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اب یہ نماز پڑھ کے ہم ڈائریکٹ گھر چلے جائیں گے، کیونکہ اوپر سے ٹائم ہو جائے گا مغرب کا، افطاری کا ٹائم نزدیک آ جائے گا، تو پھر وہ پاسبل نہیں ہوگا ریکارڈ کرنا. پھر گھر جا کے افطاری کا سامان لینا ہے، تو پھر وہاں پہ جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا سارے حساب کتاب. کیونکہ ابھی ہم جیسے نماز پڑھ کے آئے تھے ظہر کی، پھر کام میں بزی ہو گئے تھے، تو میں نے سوچا اب فری ہو کے پھر سارا ایک دفعہ بات کریں گے آپ سب سے. اور اب ہم جا رہے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے، تو وہ پڑھ کے پھر آپ سے ملتے اللہ ہیں. اللہ کرنا وہیں دیکھیں، اللہ اللہ. پہنچ رہے ہیں، وہ بھی شروع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر ابھی تقریباً گھنٹہ رہ گیا افطاری میں سے، پھر چلیں گے گھر. اور رش چیک کرو ماشاءاللہ، کیا بات ہے. مدرسے میں عوام بچے دیکھو تیاری کر رہے ہیں افطاری. ہم بھی وضو کرتے ہیں. الحمدللہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اور مسجد سے ہم نکل رہے ہیں واپس شاپ کی طرف، کیونکہ شاپ پہ ایک دو کام ہے وہ رہ گئے ہیں. پیمنٹ لگوانی ہے، بلٹی آئی پڑی ہے. پیمنٹ لگوانے کے بعد ہم چلے جائیں گے گھر. یہ اپنے گھر جائے گا، میں اپنے گھر جاؤں گا. اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس کر لو، یہ کون سی بات. تو اب آپ کو ایک دفعہ افطاری کے ٹائم ملیں گے، کیونکہ ابھی ایک دو کام رہ گئے ہیں وہ کر کے پھر آپ سے ملتے ہیں. 1 hour later. الحمدللہ افطاری کا ٹائم ہو گیا اور میں گھر پہنچ آیا ہوں. نماز وغیرہ پڑھ کے اس ٹائم آ گیا تھا کام وغیرہ کر کے. اور یہ ہے اسٹرابری، ساتھ کھجور، ساتھ مینگو شیک، اور یہ ہیں دہی بلے، اور ساتھ چکن کا سالن ہے. پیاس ابھی تک بھی محسوس نہیں ہو رہی مجھے، بالکل بھی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں، لیکن بھوک ہے جو لگی ہوئی ہے. تو ابھی افطاری کر لیں، بس 3-4 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس کے بعد میں آپ کو افطاری کر کے ملتا ہوں. ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں مغرب کی، افطاری بھی ہوگی الحمدللہ. آج کا دن بھی بہت اچھا گزرا ہے، کوئی پیاس محسوس نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا. بس یار آپ میں برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، تو سب کام ہو جاتا ہے. تو اب ہماری چوتھی نماز بھی ہے، وہ بھی پڑھی جا چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ. اب رہ گئی عشاء کی، وہ پڑھ کے پھر میں سو جاؤں گا ایڈیٹنگ کر کے. تو یار کوشش کریں کہ آپ سب بھی روزے رکھیں، مہربانی کریں، کیونکہ یہی ایک ہی مہینہ ہوتا ہے ہمارا بخشش کا، معافی مانگنے کا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، بخشوانے کا. تو اگر آپ یہ بھی ضائع کریں گے تو پھر آپ کا بھی، میں اب کیا کہوں آپ سب کو. کیونکہ جو اس ٹائم فوت شدگان ہے نا، جو اس ٹائم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اب یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایک دفعہ ہمیں زمین پہ بھیج دے، اور ماہ رمضان کا صرف ایک دن ہمیں دے دے. تو یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، تو مہربانی کریں، کوئی بہانہ نہ بنائے کریں کہ میں بیمار ہوں یا میں مینس کے نہیں رکھ سکتا. کہ ہے نا جو چل پھر بھی نہیں سکتے، وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں. تو مہربانی کر کے یار روزے رکھیں ضرور. اور آج کا ولاگ میں یہ اینڈ کر رہا ہوں، لیکن لاسٹ میں جو تھیم لگاتا ہوں سبسکرائب والی، اس کے اوپر میوزک نہیں لگائیں گے، کیونکہ ماہ رمضان ہے، تو وہ ہم اب 30 دنوں کے بعد لگائیں گے. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا. تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.